بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت اسلامیہ کا مزاج ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے جو شخص بھی بہتان ترازی کرتا ہے، رب کائنات کے ہاں اس کو ایک خاص نام دیا گیا ہے اور یہ نام قیامت تک ہے۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے کہ بلا ثبوت بہتان ترازی کرنے والا قوم۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا فأولئك عند الله هم الكاذبون. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام النور اور اس سورہ مبارکہ کی 13ویں آیت مبارکہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، لولا کیوں نہیں، جاءو وہ آئے، علیہ اس پر، بِأَرْبَعَةِ چار کے ساتھ، شہداء گواہ، فَإِذْ پس جب، لم یأتوا نہیں وہ آئے، بالشہداء گواہوں کے ساتھ، فَأُولَئِکَ پس یہی لوگ ہیں، عند اللہ اللہ کے ہاں، ہم وہی ہیں، الکاذبون جھوٹے۔ با محاورہ ترجمہ سمجھ فرمائیے گا، وہ اس پر چار گواہ کیوں نہیں لائے، اور جب وہ گواہ نہیں لائے تو یقیناً یہ لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہاں تذکرہ چل رہا ہے میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی عالمہ، محدثہ، مفسرہ، فقیہہ، اور پھر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب اہلیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اسی داستان کو آگے بڑھاتے ہوئے رب کائنات نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے، اس بارے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لولا بمعنی حل لا ہے، حل لا کیوں نہیں وہ لے کر آئے جو کچھ انہوں نے کہا، چار گواہ جو اس پر واضح طور پر گواہی دیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے اور فاجر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت تک کے آنے والے ہر اس بد نصیب کو لقب مل گیا، بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ،
جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگانے کے بعد اس کو آگے پھیلانے میں مصروف ہونے کا شنیع فعل سر انجام دے رہا ہے۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم خاص طور پر امام ابن جریر اور مادی قریب میں امام سعدی، امام شنقیطی فرماتے ہیں کہ جب یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اتنا بڑا الزام بغیر 4 گواہوں کے ثابت نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ 4 گواہ لے کر کیوں نہیں آئے؟ اور اگر یہ 4 گواہ نہیں لے کر آئے تو پھر جو لوگ بھی اس معاملے میں ملوث ہیں وہ یقیناً اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بڑی ایک قیمتی بات انہوں نے کہی کہ بسا اوقات انسان اپنے دعوے میں سچا ہوتا ہے لیکن اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے، ظاہری حکم اس پر جھوٹے کا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قیمتی بات ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ اگرچہ وہ شخص اللہ کے ہاں جھوٹا نہیں لیکن اسے یقین ہے کہ یہ فعل شنیع ہوا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، لیکن رب کائنات نے دنیاوی طور پر ایسے شخص کو لوگوں کی نظروں میں جھوٹا قرار دے دیا، اور اے امام قرطبی کے بقول اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ دنیاوی احکامات کا تعلق ظاہر پر لگے گا، دلوں کے حال، خفیہ معاملات جو ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور پھر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی میں 13ویں جلد کے 371ویں صفحے پر یہ لکھا کہ بہتان لگانے والا جھوٹا ہے، اس لیے کہ اس نے ایسی بات کی ہے جس کا کوئی ثبوت اس کے پاس نہیں ہے۔ امام سعدی نے تفسیر الکریم الرحمن میں یہ لکھا کہ رب کائنات نے عزتوں کو محفوظ کرنے کے لیے یہ ایک بیریئر لگا دیا ہے، یہ ایک پھاٹک لگا دیا ہے، یہ ایک رکاوٹ کھڑی کر دی ہے کہ کوئی شخص بھی بغیر بین ثبوتوں کے، بغیر گواہوں کے اس قسم کا الزام عائد کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ معزز خواتین و حضرات، واحد و تفسیر میں ایک اور بات لکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ رب کائنات کا حکم ہے کہ زنا جیسے جرم کو ثابت کرنے کے لیے 5 مستند گواہ ضروری ہیں، جو کہ جیسے کہ پہلے بات گزر چکی ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یقینی طور پر لوگوں کی عزتیں کبھی محفوظ نہ ہوتی۔ اور یہاں پر ایک بڑا پیارا قاعدہ، بڑا زبردست قانون رب کائنات نے بیان کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ ان البینات علی المدعی۔ یہ اصول زندگی میں یاد رکھیے گا۔ آج بعض بد نصیب ملعون یہ بکواس کرتے ہیں کہ آپ لوگ ثابت کریں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے گناہ ہیں۔ ان ظالموں کو کون سمجھائے کہ اصول یہ ہے کہ دلیل دعویٰ کرنے والے پر ہوتی ہے، اور اگر دعویٰ کرنے والا اپنا دعویٰ ثابت نہ کر سکے تو وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ یہ ساری دنیا میں قاعدہ قانون چلتا ہے، لیکن کتنے بد نصیب ہیں، مسکین ہیں بیچارے، لعنتوں کے حقدار، یہ بد نصیب لوگ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگنے والی تہمت کو آج بھی انتہائی بےہودہ انداز میں، ایک ہے عام انداز میں آگے بڑھانا، یہ بد نصیب انتہائی بےہودہ انداز میں آگے بڑھاتے ہیں۔ ان لوگوں سے بڑا بد نصیب، ان لوگوں سے بڑا لعنتی کوئی ہوگا؟ تو رب کائنات نے ایسے ظالموں کو قیامت تک کے لیے جھوٹا قرار دے دیا۔ اللہ تعالی ہماری ماں پر اپنی رحمت نازل فرمائے،
اقول قولی هذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم.